والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں ایک موضوع زیر بحث ہے، وہ ہمارے وزیر خارجہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان کا آنے والے ایام میں G20 کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کرنا ہے، جس میں اس کی خواہش ہے اور اس کی سازش ہے کہ اس کی کچھ سرگرمیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں وزیر خارجہ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہندوستان جانے کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے گئے ہیں۔ یہاں جانا کیوں ضروری تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عالمی فورم ہیں ان میں جب آپ شرکت نہیں کرتے تو آپ کا جو مخالف نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو میدان کھلا ملتا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی رائے اور اپنا نقطہ نظر جو ہے آپ کا مخالف پیش کرتا ہے اور لوگوں کو قائل کرتا ہے، لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ یک طرفہ موقف سن کے اپنی ذہن سازی کریں، کیونکہ دوسری طرف کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت اہم فورم ہے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ چند ماہ نہیں گزرے بلکہ 2-3 ماہ کی بات ہے کہ ہندوستان میں ان کے خلاف کس قدر غلیظ مہم چلائی گئی تھی، جب انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جو گجرات کا قصائی ہے، جس نے گجرات میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور پھر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں پر احتجاج ہوئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت مناسب تھا، اور بہت مناسب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے جانا چاہیے تھا، اور وہاں گئے ہیں۔ یہ بات بھی پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور ہندوستان کی وزارت خارجہ نے واضح کی ہے کہ اس میں پاکستان اور ہندوستان کے مذاکرات یا تعلقات کی بہتری کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہندوستان سے جو پاکستان کے مذاکرات ہیں ان کے تمام راستے کشمیر سے جاتے ہیں۔ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم کے موقف کے مطابق، دنیا کے تمام انصاف پسند فورمز کے موقف کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس حوالے سے جب تک معاملات طے نہیں پاتے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے، ان کا جو کشمیر کے حوالے سے موقف تھا، پاکستان کا آج بھی وہی موقف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں، ہمیں ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ وہ ہندوستان میں بھی پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو واضح انداز میں دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ جب سپہ سالار قوم جنرل عاصم منیر جو ہے، انہوں نے کاکول اکیڈمی میں دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی ریاست کا کشمیر کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر نے دنیا کو یہ بات باور کروائی کہ ہمارے امن کی جو بات ہے، یہ امن کی خواہش کمزوری نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے مطابق حل کیا جائے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی کشمیر کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ لہذا
کوئی غلط فہمی کسی کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف اتنا کمزور پیش کرے گی یا کشمیر سے دستبردار ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً کوششیں ہوئی ہیں، ہر دور میں ہوئی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی حل نکالنے کے لیے بیک ڈور مذاکرات، خفیہ مذاکرات، بیک ڈور ڈپلومیسی سب ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی معاملہ حل نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ کشمیر کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ہندوستان نے جو 5 اگست کو عمل کیا اسے دنیا میں کہیں پر تائید حاصل نہیں ہے، اور اس تائید کو لینے کے لیے اب کوشش میں ہے ہندوستان کہ G20 کا اجلاس جو ہے اس کا کچھ حصہ یا اس کی کچھ سرگرمیاں مقبوضہ کشمیر میں کی جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی نہیں، ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو مختلف ممالک سے اور بالخصوص G20 کے ممالک جو ہیں ان سے، جو R20 کی صورت میں ایک آرگنائزیشن بنی ہے، اس کا ایک اجلاس بھی مقبوضہ کشمیر میں کرے، اور وہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے قائدین کو بلا کر جو ہندوستان کے چہرے کے اوپر اس وقت اقلیتوں پر مظالم کی سیاہی لگی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کرے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت تک ہندوستان میں 500 سے زائد مساجد کو گرایا جا چکا ہے، 200 سے زائد چرچوں کو جلایا جا چکا ہے، گردوارے، بدھ مت کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں، اقلیتوں کے لیے ہندوستان جہنم بن چکا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہر عالمی ادارہ جو انسانی حقوق پہ کام کرتا ہے یا بین المذاہب ہمانگی و بین المذاہب مکالمے پہ بات کرتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ رمضان المبارک گزرا ہے، مساجد کو بند کر دیا گیا، تراویح نہیں کرنے دی گئی، حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر میں قبرستانوں میں لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، اور اسی طرح ایسٹر پہ کیا گیا، اسی طرح نیو ایئر پہ کیا گیا، اسی طرح کرسمس کے موقع پہ کیا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ بہت واضح انداز میں اس کو بیان کر چکی ہے کہ کسی بھی صورت ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی بھی قسم کا G20 کے حوالے سے اجلاس قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی گزشتہ دنوں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے، اور گزشتہ روز لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے، بالخصوص مملکت سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا جو اسلامی ممالک ہیں، اور اس کے بعد چین، امریکہ، روس، کینیڈا اور دیگر ممالک جو ہیں، کہ وہ ہندوستان کو ان مکروہ عزائم سے باز رکھے۔ ہندوستان جو کہ انسانی حقوق کا دنیا میں سب سے زیادہ پامال کرنے والا ملک ہے، وہ G20 کی آڑ میں ہندوستان میں اقلیتوں پر مظالم کو زیادہ کرے گا، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ظلم و ستم کو بڑھائے گا، اور ہم یہ بات پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے G20 ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے،
وہ بطور وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں گئے ہیں، اور ایسا ان کا جانا میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ ایک عالمی فورم بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس فورم میں صرف ہندوستان کو موقع دے دینا کہ وہ اپنی من مرضی کرے کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پاکستان کی بھرپور ترجمانی کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح G20 کے حوالے سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے، چین، روس، امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، وہ بھی ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے ضرور روکیں گے۔ یاد رکھیے، کشمیر کا مسئلہ اس خطے میں امن کا مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ کے جسم پر دو زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، ایک کشمیر اور ایک فلسطین۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہم کیسے یہ برداشت کریں کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں لوگوں کو روزے بھی نہ رکھنے دیے جائیں، نمازیں بھی نہ پڑھنے دی جائیں، عورتوں کو ان کی اولاد سے محروم کر دیا جائے، نوجوان بچیوں کے ریپ ہوں، اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال تو یہ بن چکی ہے کہ وہاں اب زمین قبروں کے لیے بھی نہیں رہی ہے۔ ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب جو اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی اس وقت کر رہی ہے، اور جس کا عالم اسلام اور عالمی دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، ان کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو ان معاملات کے حل کے لیے اب عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کا، اسلامی تعاون تنظیم کا موقف کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے، جو اہل کشمیر کا موقف ہے، جو امت کا موقف ہے، اور کبھی بھی اس معاملے میں سعودی عرب نے اور اسلامی تعاون تنظیم میں شامل ممالک نے بخل سے کام نہیں لیا۔ لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات سے انحراف نہیں کیا۔ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر تمام عالمی قوتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، مذاکرات کے ٹیبل پر ہندوستان کو بٹھائیں۔ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کا راستہ کشمیر کے راستے سے جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ اس خطے میں تقریباً اس وقت 1.5 سے 2 ارب انسان بستے ہیں۔ اس خطے میں غربت بڑھ رہی ہے۔ اس خطے کے اندر خوراک کے حوالے سے، موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت سارے خدشات اور خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ان کا حل اس خطے کے امن کے لیے کیا جانا چاہیے، اور وہ حل یہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات ہوں۔ اور پاکستان کی قیادت نے ہر دور میں، خواہ وہ کوئی بھی دور ہو، اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان سے تیار ہیں۔ پاکستان پیاز لینے کے لیے یا ٹماٹر لینے کے لیے یا ادرک لینے کے لیے ہندوستان سے مذاکرات نہیں چاہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے، جو اصل مسئلہ ہے اس خطے کا، دنیا میں 2 مسئلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے، ایک مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ فلسطین۔ ان دونوں کا حل جو ہے اس کے لیے عالمی دنیا کو، اقوام متحدہ کو، اسلامی تعاون تنظیم کو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی داخلی استحکام کے لیے
بھی مذاکرات کی ضرورت ہے، اپنی اناؤں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا کر معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور آپس میں متصادم رہیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، الیکشن کے نتائج کیسے تسلیم کرنے ہیں، بہت سی باتیں کرنے کی ہیں۔ میری گزارش تمام قیادت سے یہی ہے کہ مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں۔ ناظرین، ایک پیغام میں سب کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نکاح کو مساجد کے اندر کریں، بارات اور دیگر جو رسمیں ہیں ان کو ختم کریں، تاکہ غریب کی بیٹی بھی اپنے گھر بیاہ کیا جا سکے۔ اس وقت شادی اور میت دونوں مہنگائی کی وجہ سے ایک مشکل معاملہ ہو گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نہ کہیں برات کا تصور ہے اور نہ ہی میت والے گھر میں کھانا کھانے کا تصور ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ میت والے گھر میں کھانا لے کر جاؤ، شریعت کہتی ہے کہ بیٹی والے گھر کے اوپر بوجھ کم کرو۔ اگر ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ نکاح مسجد میں ہو، بارات مختصر ہو، بلکہ چند لوگ ہوں بارات کے جو بچی کو لے آئیں اور ولیمہ سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح میت والے گھر میں ہم یہ کہہ دیں اہل میت کو کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ اس کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح مثبت انداز میں اس ملک پر پڑیں گے، کیونکہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔